واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یوں تو ہم ہمیشہ پوری زندگی اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے محسن اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے ذکر میں ہی گزار رہے ہیں ساری۔ دیکھیں، آپ نماز پڑھیں تو یہ بھی میرے آقا کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کیا قائم کریں؟ کیا ہے نماز؟ رب نے تو صرف نماز ہی فرمایا نا، یہ نہیں فرمایا کہ نماز کیا ہے۔ ہمارے آقا نے بتایا کہ نماز کیا ہے، کس طرح نماز قائم کرنی ہے، پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری شریف کی حدیث۔ سرکار میں نماز پڑھو، صلو، نماز پڑھو۔ اسی لیے جب وہ سرکار نے شب معراج فرمایا نا کہ مررت بموسیٰ ورأیتہ فإذا هو قائم یصلی فی قبرہ، تو لوگ کہتے ہیں وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بھئی اب یصلی کا معنی نماز کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا یصلون، یصلی واحد ہے، یصلون جمع ہے، فعل مضارع ہے۔ رب فرماتا ہے میں اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمیشہ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر ساتھ اور ہر گھڑی نیا درود پڑھتا ہوں، نیا درود، کیونکہ یصلون فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع دوام تجدد پہ دلالت کرتا ہے۔ دوام کہتے ہیں ہمیشگی کو، تجدد کہتے ہیں نئی چیز، ٹھیک ہے نا جی، نکھارنا، کھڑا کرنا۔ جیسے قادیانی جو وہ تھا مرزا، اس کو واصل جہنم کرنے کے لیے، اس کی مذمت کرنے کے لیے، اس کے کذب کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی خباثت کے ظہور کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خباثت کو دفن کرنے کے لیے جس ہستی کو چنا کہ وہ دین کو نکھاریں، وہ دین کو صاف کریں، وہ مرزے کی مذمت کریں، اس ہستی کا نام سید مہر علی۔ سرکار نے اپنی اولاد کو ہی پیش کیا، کربلا میں ضرورت تھی تو اپنی اولاد کو پیش کیا۔ ہر دور میں اگر دین کو نکھارنے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے جس ہستی کو متعین فرمایا، میرے نبی کی اولاد میں سے تھی، آل میں سے تھی۔ اب آپ دیکھیں لاہور کو جس ہستی نے سنبھالا، ان کا نام سید علی بن عثمان حجویری ہے۔
پھر سید علی بن عثمان حجویری کی عظمت اور شان اور مقام، ولایت، قطبیت، غوثیت ظاہر کرنے کے لیے اور بلاد ہند میں دین پھیلانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے میرے آقا نے جس ہستی کو بھیجا، منتخب کیا، وہ بھی میرے سرکار کی اولاد ہیں، غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری۔ اور جب وہ تشریف لائے تو یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ابھی ادھورے تھے اور پھر یہاں کے پورے ہوئے، نہیں، انہوں نے تو جب سرکار کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا نا، تو آقا نے جواب میں فرمایا وعلیک السلام یا کتبہ مشائخ البر والبحر۔ اب سرکار جن پہ مہر لگا دیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ ہمیں وعلیکم سلام، بر و بحر، خشکی اور تری میں جتنے اولیاء ہیں، جتنے اقطاب ہیں، جتنے اغواص ہیں، ان کے مرکز وعلیکم السلام کو تو مرکز کو کہتے ہیں۔ اور پھر جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے دنیا کو بتایا کہ اگر کوئی ملا کہے کہ قبر والا کچھ نہیں دے سکتا، مر گئے، ختم، ان کو بتا دینا کہ پاگلو، مر تو تم چکے ہو، قبر والوں کو مردہ کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو محبوب کو حکم دیا کہ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، قرآن پاک، اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، محبوب آپ مردوں کو سنانے نہیں آئے۔ تو کیا سرکار قبرستان میں جا کر تبلیغ کر رہے تھے؟ ہم نے کہا یہ مردے کون مردے تھے جن کے لیے فرمایا کہ آپ مردوں کو سنانے نہیں آئے؟ ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، عتبہ مردہ ہے، عتیبہ مردہ ہے، ہر مشرک مردہ، ہر کافر مردہ، ہر گستاخ مردہ، ہر بد عقیدہ مردہ جو میرے نبی کے لیے بکواس کریں کہ وہ ان کی وفات ہو گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، وہ مر چکے، ان کو موت آ گئی، یہ خوشیاں منا۔ بھائی سرکار تو تھے بھی زندہ، ہیں بھی زندہ، رہیں گے بھی زندہ۔ ان کے نام پر جو مر جائے وہ زندہ رہتا ہے، سرکار کا مقام ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں زندگی برزخ میں ہر نبی زندہ ہے، ہر نبی زندہ ہے۔ زندہ تھے تو میرے آقا فرماتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے بیت المقدس میں جمع تھے میرے استقبال کے لیے، سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یا نماز اسریٰ میں تھا یہی سر، ایاں ہوں مانی اول و آخر، وہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ آپ نے زندہ تھے نا بھائی،
دیکھو نا سرکار جب آسمانوں پہ گئے تو جناب انبیاء وہاں آسمانوں میں جلوہ فرما، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مستفیض و مستنیر ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے، چھٹے آسمان پہ آئے نا، تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ انہوں نے عرض کی تھی کہ یا اللہ مجھے دیدار کرا، رب نے فرمایا آپ نہیں کر سکتے، لن ترانی، تو یا اللہ آج تیرا محبوب تو تیرے جلووں میں بس کے آ رہا ہے، تیرے انوار و تجلیات کا مظہر عتم بن کے آ رہا ہے، جو ان کو دیکھے گا اسے تیرا دیدار ہوگا، تو چلو آج اپنے انوار و تجلیات کے امین کا دیدار تو رج کے کر لینے دے رہا۔ سرکار واپس آئے، کسی نبی نے کوئی سوال نہیں کیا، ٹھیک ہے جی واپسی ہوگی، ہاں واپسی، السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بما امرتا، سرکار آپ واپس تو آ گئے، اللہ نے حکم کیا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی پوچھنے کی کہ حکم کیا دیا؟ اور رب نے بتایا نا کہ نماز کا وسیلہ بنا رہا ہوں، موسیٰ کام تیرا بھی چلا رہا ہوں، شان محبوب کا بھی دکھا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ میں حدیث عرض کر رہا ہوں، کہانیاں نہیں ہیں، ہم صحیح المسلک ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں۔ پہلے دور میں، ابھی قریب کے دور میں، جس مسجد سے صلاۃ و سلام کی آواز آتی تھی نا تو ہم کہتے تھے یہ سنیے، لیکن اب یہ بات بھی ختم ہو گئی، اب صلاۃ و سلام کی آواز بھی وہ بھی آواز لگاتے ہیں جو بھونکتے ہیں کہ سیدہ زہرا خطا پر تھی۔ ارے نطفہ نامعلوم جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے کوئی ملا بتائے ہمارے آقا کا جسم معاذ اللہ کسی وقت خطا پر ہو سکتا ہے؟ اور جب جسم خطا پر نہیں ہو سکتا اور یقیناً نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ سے پاک ہیں، تو بتا اس جسم کا حصہ خطا پر تھا؟ اندھے ہو گئے ملا، اندھے، جب وہ فتق کا مطالبہ کر رہی تھی اس وقت وہ خطا پر تھی۔ ارے یار رافضیوں کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں بطول کہتے ہی اس کو ہے جو دنیا سے بالکل بیزار اور بری ہوتی ہے، دنیا ان کے دل میں ہوتی نہیں، ہو میرے نبی کی لاڈلی بیٹی عظمت والی جن کے لیے خود نبی پاک کھڑے ہو جائے، ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے مصطفیٰ کے لیے اور مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں زہرا کے لیے، اور کہو بھائی وہ تو دیکھو نا، رافضی تو صرف صدیق اکبر کی گستاخی اور دشمنی کی وجہ سے بکواس کرتے ہیں کہ نبی کی بیٹی 4 گھنٹے کھڑی رہی، 9 گھنٹے کھڑی رہی، انہیں حق نہ دیا، خالی بھیج دیا۔ صدیق اکبر کے لیے بعض کہتے ہیں انہوں نے حدیث سنائی، ہم کہتے ہیں یار خدا کا نام مانو، زہرا کہتے ہی اس کو ہیں
جو کسی کے در پہ مانگنے کے لیے نہیں جاتے، ساری کائنات ان کے حوالے ہے، وہ جنت کی کل بیویوں کی سردار ہیں، ان کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے شوہر کائنات کے کل ولی کے سردار ہیں، اور ان کے ابا ساری کائنات کے نبیوں کے سردار ہیں۔ اس زہرا کو کیا ضرورت کسی کے پاس مانگنے کے لیے جائے؟ اور پھر پتہ نہیں زہرا کو، ایک تو ان کو بے علم قرار دیا، دوسرا مانگنے گئیں، کائنات مانگتی ہے فاطمہ کے دروازے پر، فاطمہ نہیں مانگتی سوائے مصطفیٰ اور خدا کے در کی۔ کون ہے فاطمہ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا محبوب میں نے علی کا اور فاطمہ کا نکاح عرش پہ پڑھ دیا ہے، تم ان کا نکاح فرش پہ پڑھ دو۔ کیا عظمت ہے! اب بتاؤ وہ صلاۃ و سلام پڑھیں، میں کیسے کہوں کہ صحیح العقیدہ ہے؟ جن کے دلوں میں زہرا پاک کی عزت نہ ہو، خطا پر ہیں، خطا پر معاذ اللہ سنو۔ ہم نے تو اجتہادی خطا کہی، وہ کب کہی اجتہادی خطا؟ زہرا نے اجتہاد کیا کیا تھا؟ کس بات پہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا کہ اجتہادی خطا کہتے ہو؟ حضرات محترم یہ صحیح ہے، غیر نبی سے خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر غیر نبی سے خطا ہوگی۔ مسئلہ ہے کہ غیر نبی سے خطا کا ہونا ممکن ہے، سمجھنا، مگر یہ نہیں ہے کہ ہر غیر نبی سے خطا ہوگی، نہیں۔ اللہ نے جن کو محفوظ بنایا ہے۔ تو حضرات محترم اب یہ دور آ گیا ہے کہ ہم کیا کریں، کس مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے؟ اہل بیت کا ذکر سن کر جن کو سانپ سونگھ جاتا ہے، جن کے جسم میں زہر داخل ہو جاتی ہے، اب ان خبثاء کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو سکتی؟ ذکر علی کرو، ملاؤں کی زبان کھلے گی، علی علی کرتے ہو، یہ تو رافضیوں کا کام ہے۔ میں نے کہا جاہلو، رافضی تو جانتے ہی نہیں کہ علی ہے کون۔ اللہ کی قسم رافضی نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے کہ علی کون ہے، میرے آقا نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ تو جب نبی کا یہ اعلان ہے تو جناب بندہ پھر آپ خود بتائیں کہ بھائی جب علی ہیں حق اور وہ صدیق اکبر کے مقتدی بنے ہوئے ہیں تو وہ علی کو مانتا ہے جو علی کے امام کے خلاف بکواس کرے؟ علی کے امام کے خلاف، علی مقتدی ہیں اس لیے تاکہ ان کی عزت کی حفاظت رہے، فاروق اعظم کے مقتدی ہیں، عثمان غنی کے مقتدی ہیں۔ میرے نبی نے کہا میں نبیوں کے آخر میں آیا ہوں، ہر نبی حق کی تصدیق کرنے کے لیے، تم خلفاء کے آخر میں آؤ ہر خلیفے کی تصدیق کرنے کے لیے۔ رافضی تو علی کو مانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، تم کہتے ہو علی علی کرنے والے رافضی ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حضرات محترم رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے شکر ہے کہ اس دور پر فتن میں ہمیں عقل کی دولت سے نوازا، ہم سمجھ سکتے ہیں، سمجھ، اور یہ فیض بس اولیاء کاملین کے دامان پاک کی وابستگی سے سرکار کے لنگر سے مل رہا ہے۔ اللہ نے ان کو لنگر بانٹنے کے لیے مقرر کیا ہے، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں
نعمت رسول اللہ کی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعہ پہ